آج ہم جامعہ فاروقیہ شجاع آباد میں موجود ہیں۔ ہمارے جامعہ میں ہمارے شہر کی بڑی سماجی شخصیت جناب محترم ابراہیم خان صاحب تشریف لائے۔ جناب کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی لیڈروں میں سے ہیں۔ پورے جامعہ کا اور ہمارے تمام پروجیکٹس کا وزٹ کیا، تو ہم مختصراً خان صاحب کی کمنٹس لیں گے۔ خان صاحب، کیسا پایا آپ نے ہمارے جامعہ کو؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو مجھے مدعو کرنے کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، اور میں کیونکہ کافی عرصے کے بعد جامعہ میں حاضر ہوا تھا، جی بالکل بالکل، تو کافی تبدیلی میں نے دیکھی ہے ماشاءاللہ، طلباء کی تعداد کے حوالے سے، بلڈنگز کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے، اور وہاں پر نظام تعلیم کے اپنا جو ہے ساتھ ساتھ اس کے کہ آپ دینی تعلیم بیسکلی دے رہے تھے شروع سے، اب میٹرک تک کا آپ کا جو یہ نظام تعلیم کا بھی ساتھ ہے سلسلہ، اور ایک منظم انداز میں جس طرح ایک امتزاج، خوبصورت امتزاج دینی اور دنیاوی تعلیم کا جو ہو سکتا ہے، اس کا مجھے نمونہ یہاں پہ ملا، اور مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے۔ آپ کا ماشاءاللہ پوری معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، مختلف مزاج کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور آپ ہر قسم کے لوگوں میں آتے جاتے ہیں۔ ایک لوگوں کے ذہن میں میڈیا نے تاثر پیدا کیا کہ دینی مدارس میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، یا ان مدارس میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان کی سوچ بڑی محدود ہوتی ہے، اور وہ معاشرے میں ناکارہ قسم کے لوگ ہیں، معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یا ان کی معاشرے میں موجودگی جو ہے وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ نے کیا دیکھا اور کیا تبصرہ ہے جی، آپ کا؟ میں یہ کہوں گا برملا کہ جتنی یہ آپ الزامات کے حوالے سے بتا رہے ہیں، آپ کے یہاں پر جو ماحول میں نے دیکھا ہے اور جو نظام تعلیم کا اشتراک میں نے دیکھا ہے، وہ ان تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے، اور ایک بہترین جن لوگوں کو ان احوال سے یا ان الزامات کے حوالے سے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، میں ان کو گزارش کروں گا کہ وہ لازمی طور پر جامعہ فاروقیہ میں تشریف لائیں، تاکہ ان کو انلائٹنمنٹ ملے، ان کو جو کچھ ان کے خدشات ہیں وہ دور ہوں، کیونکہ حقائق جو وہ بتا رہے ہیں، یا جو حقائق تو نہیں کہنا چاہیے، وہ جو الزامات کی ایک پرسیپشن ہے ان کے مائنڈ میں، وہ کلیئر ہو جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین اس کا نمونہ ہوگا کہ وہ اگر کچھ لوگوں کو ہے تو وہ ضرور جامعہ کا معائنہ کرے اور تشریف لے آئیں یہاں پہ۔ اور آنے سے ہی زیادہ انسان کو، حالانکہ اب مجھے کافی عرصہ ہوا تھا یہاں پہ، اور اتنا زیادہ بھی نہیں، لیکن اس عرصہ کے دوران جتنی ماشاءاللہ جامعہ کے اندر مزید ترقی ہوئی ہے، مجھے اس کی بہت خوشی بھی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے، اور منتظمین کو، آپ سب کو، کہ دین اور دنیا دونوں کی جو ہے آپ تعلیم دے رہے ہیں۔ جامعہ کے جو رفاہی سلسلے ہیں، ہمارا ہاسپٹل ہے الفاروقیہ ہیلتھ کیئر سینٹر، یا بے افغان کی سپورٹ کا پروگرام ہے، اس حوالے سے آپ جامعہ کی انتظامیہ کو کیا میسج دینا چاہیں گے، لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے، اور حکومت کو کیا میسج دیں گے؟ ہاں، عرض ایسے ہے کہ میں دیکھا ہے جا کے ماشاءاللہ، وہاں پر دن کے ٹائم کے لیے مرد حضرات کے لیے ہے، اور خواتین کے لیے علیحدہ شام کی جو اپنا روٹین بنائی گئی ہے کہ خواتین مریض جو ہیں وہ شام کو آ کے، اور ان کو لیے لیڈی ڈاکٹر ہیں، اور مرد حضرات کے لیے ڈاکٹر صاحبان ہیں۔ تو اپنے دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اپنی جو ہماری حدود و قیود ہیں ان میں رہتے ہوئے بہت اچھا انتظام میں نے پایا۔ آپ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک تعلیمی ادارے، ایک دینی تعلیمی ادارے کے اندر یہ ایک نیا ایڈیشن ہے۔ پہلے کسی نے ایسا جو تھا کام نہیں کیا ہوا تھا، کہ جیسے آپ نے مقصد ہے کہ دین کی تعلیم، اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم، اور پھر یہ ہاسپٹل کی فیسلٹی جو ساتھ ہے، کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ طلباء کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اور ان کے لیے بھی، اور پھر جو باہر کے لوگ ہیں ان کو، ابھی مجھے قاری صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے لیے بھی جو ہے 30 روپے، اب 30 روپے کی کیا وہ ہے قیمت رہ گئی ہے، اس میں ان کا علاج ہو جاتا ہے۔ جی، تو میں سمجھتا ہوں یہ
اس کے ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ یہ وہ چیزیں آپ لوگ کر رہے ہیں جو کہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کو اس میں بڑھ چڑھ کے آگے آنا چاہیے. صحت، تعلیم، روزگار، چادر چار دیواری کا تحفظ، ماشاءاللہ. لیکن آپ اپنی انفرادی حیثیت میں جو کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دیں گے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت فرمایا. جزاک اللہ. السلام علیکم.